بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ فجر کی تفسیر چل رہی ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس میں کل 30 آیتیں ہیں. ان 30 آیتوں میں سے الحمدللہ 14 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا پیغام دے رہے ہیں. اس میں آخر میں جو تفسیر ہوئی اس کا حاصل یہ تھا کہ دنیا کی خوشحالی اور مالداری اور نعمتوں کی وجہ سے آدمی کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے اور نافرمانی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس سے آدمی برباد ہو جاتا ہے اور اللہ کی پکڑ آتی ہے. اگر اللہ کی حکمت ہوئی تو دنیا میں بھی آ جاتی ہے، ورنہ اصل پکڑ کی جگہ آخرت ہے اور وہاں کوئی آدمی بچ کر نہیں جا سکتا. آخر میں جو آیت تھی وہ یہ تھی، ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا رب سب کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں. یعنی سب کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہیں، سب کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. مرصاد رصد سے ہے، عربی زبان کا لفظ ہے. جیسے وہ سائنٹسٹ ہوتے ہیں نا، یہاں سے ستارے دیکھتے ہیں تاک کر نگاہ بنا کر کہ کون سے ستارے کی کتنی رفتار سے چل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. کیسی وہ سرسری دیکھنا نہیں ہوتا ہے، اس کی ایک ایک چیز پر کیا رہتی ہے، نظر رہتی ہے. اسی طرح پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی وغیرہ، تو جنگ کے حالات پر کہ سامنے والی فوج کیا کر رہی ہے، اس کی نقل و حرکت پر ایک اونچی جگہ پر آدمی بیٹھ کر پوری نگاہ رکھتا تھا. تو اس کو کہتے تھے رصد، کہ وہ آدمی جو ہے اونچی جگہ پر بیٹھ کر حالات دیکھ رہا ہے. تو وہ صرف حالات دیکھ کر جو ہے انجوائے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے حالات دیکھ کر کیا ایکشن لینا ہے اس لیے وہ کیا کرتے تھے، نگاہ رکھتے تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی تمہارے حالات دیکھ رہے ہیں. جو حالات ہم تک پہنچ رہے ہیں ایسا ہم ایکشن بھی کیا کریں گے، لیں گے. یہ بات ہے. اب چونکہ اللہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور انسانوں کے اعمال دیکھ رہے ہیں، تو جو رپورٹ وہاں جمع ہوئی ہے اس میں سے ایک رپورٹ اللہ سنا رہے ہیں آگے کہ ہم حالات رکھے ہوئے اور انسانوں کے حالات کیا ہیں. ان حالات میں سے ایک حال سنو. اللہ کہہ رہے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اسے اس کا اکرام کرتا ہے اور اس کو نعمت دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، میری عزت کی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور اس کو جب آزماتا ہے، دوسری طرف اس کو جب آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، ہرگز ایسا نہیں چاہیے. بل لا تکرمون الیتیم، یہی نہیں بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور ایک دوسرے کو غریب کے کھلانے پر ابھارتے نہیں. وتأکلون التراث اکلا لما، اور میراث سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وتحبون المال حبا جما، اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. یہ حال رپورٹ ہے اللہ میں سنا رہے ہیں کہ تم اس طرح کر رہے ہیں. اب یہاں جو پہلی آیت ہے
وہ یہ ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں یہ ایسے تو اس آیت میں جو حال سنایا گیا ہے وہ کافروں کا ہے. کس کا ہے؟ کافروں کا. یہ الگ بات ہے کہ دین سے دوری اور آخرت سے غفلت کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں کی سوچ اور ان کا عمل بھی اب ایسا بنتا جا رہا ہے جیسے کافروں کا ہوتا ہے. یہ تو بہت گھٹیا درجے کی بات ہو گئی نا. یہ تو حضور کے زمانے کے کافروں کو سنایا جا رہا ہے. اور آج کے ہم اپنے سماج اور معاشرے پر نظر ڈالیں تو جو سوچ ہے وہ سوچ ہم میں سے ہی بہت سو کی پائی جاتی. میراث میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. بہرحال تفصیل سے سنیے. قرآن کہتا ہے کہ جب انسان کو یعنی کافر کو مال دیا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مال کی وجہ سے جو دنیا کی نعمتیں اور راحتیں اور آرام کی چیزیں مجھے ملی ہوئی ہے تو یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے. مال کو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بولو بھائی راضی ہے. اور جو حضور کے زمانے کے کافر تھے وہ تو باقاعدہ کہتے بھی تھے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ پر ایمان لاؤ تو اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہم کو مال دولت کیوں دیتا؟ یہ بچے، یہ باغات، یہ ہماری دنیا کی کاریں بہاریں یہ ہمارے پاس کیوں ہوتی؟ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو یہ سوچ، تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، سوچنے کا ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے. قرآن اس کو کیا کرتا ہے؟ غلط ثابت کرتا ہے کہ رزق کی وسعت، مال دولت کی کثرت، بہت زیادہ پیسہ آپ کے پاس ہے یا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ غریب ہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ کی رضا اور ناراضگی کی چیز بولو بھائی نہیں. کہ کوئی بہت مالدار ہے تو بس فائنل ہو گیا کہ اللہ کے یہاں مقبول ہے اور اللہ اس سے راضی ہے، اس کی کوئی علامات نہیں ہے. اور کوئی غریب ہے کہ اس کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اپنا دوائی دارو کا خرچہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ اس کا انتظام نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. کہہ رہے ہیں یہ سوچ بالکل کافروں والی ہے. اب یہ سوچ ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی ہے کہ جو مالدار ہے تو ایک آنکھ سے یہ سمجھو کہ وہ فائنل سب سے اچھا ہے، اور جو غریب ہے تو ایک آنکھ سے سمجھو کہ اس کو کچھ سمجھا نہیں جاتا. یہ سب کی بات نہیں کی جاتی. ایک سوچ ہے ایسی، لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ مالدار ہے تو بس بات ختم ہو گئی، اب یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ خود بھی اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مالدار ہوں، اگر اللہ ناراض ہو جاتا تو میری یہ نعمتیں کیا ہو جاتی؟ چھین جاتی. یہ سمجھ کر اگر وہ اس سوچ کو لے کر چلے گا تو اب یہ کبھی آگے نیکی کے راستے پر نہیں چل پائے گا، اور یہ حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دے گا کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہے، اب میں اپنے وہاں کام کرنے والوں کو پیسہ دوں یا نہ دوں، یا جتنا ان کا حق بنتا ہے اس سے کم دوں، یا میں نے مالداری میں جو اپنے رشتہ داروں کی میراث کی وہ تقسیم نہیں کی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایسی سوچ آدمی کی بن جائے گی اگر یہ مان لیا جائے کہ مالداری یہ اللہ کی رضا کی اور اللہ کی خوشی کی علامت ہے. اللہ کہہ رہے ایسی بات نہیں. دوسری جگہ پر اللہ نے بہت کھول کر بیان کیا ہے، قرآن میں ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کافروں کو سنایا جا رہا ہے کہ ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں نسل میں ہم جو کثرت دے رہے ہیں اور یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور پروگریس اور ترقی ہوتی جا رہی ہے ان کی دنیا میں، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے راضی ہیں اور اس رضا کی وجہ اور خوشی کی وجہ سے نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ان کو بہت ساری بھلائیاں ہم دیتے جا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے بل لا یشعرون، ان کو تو کچھ سمجھ نہیں پڑتی، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی رضا کی علامات نہیں. تو اصل بات کیا ہے؟ تو ایک کانسیپٹ آپ کلیئر کر لیجیے کہ مال دولت اور مالداری، نیری مالی دولت کی وجہ سے کوئی آدمی اللہ کی نگاہ میں بولو نہیں باعزت نہیں ہو سکتا، اور نیری غریبی کی وجہ سے کوئی آدمی بولو بھائی اللہ کی نگاہ میں ذلیل نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ مالداری اور یہ غریبی ہے کیا چیز؟ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مالداری بھی امتحان ہے اور غریبی بھی امتحان ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ کہ ہم تم کو آزمانے کے لیے اچھی اور بری حالت میں ڈالتے رہتے ہیں. اچھے حالات بھی اللہ کی طرف سے، برے حالات بھی اللہ کی طرف سے. اچھے حالات میں جو ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے یہاں پر مقبول ہے، اور جو برے حالات میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے یہاں پر مردود ہے. بلکہ اصل جو چیز ہے اس پر فوکس کرو. اصل کیا چیز ہے؟ اصل آگے آ رہا ہے بل لا تکرمون الیتیم کہ تم نے مال کو سب کو سمجھ لیا اس لیے ایسا سمجھتے ہو. یہ نہیں، اصل ہے عمل پر فوکس کرو. کس پر؟ عمل. جیسا تمہارا عمل ہے ویسی تمہاری ویلیو ہے کہاں پر؟ بولو بھائی اللہ کے یہاں پر.
اگر مالدار ہے جی، اور مالدار ہو کر وہ اپنی دولت کو گناہوں میں صرف کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے دولت کے، تو یہ آدمی اللہ کی نگاہ میں گھٹیا ہے، ذلیل ہے، اگرچہ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی غریب ہے، اپنے بچوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکتا، لیکن وہ کبھی حرام نہیں کماتا، کبھی نگاہیں خراب نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق نہیں دباتا، رشتہ داریوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، شریعت کے مزاج کے مطابق چل رہا ہے، یہ خدا کا ولی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نہیں آیا سمجھ؟ ارے بھائی بات سمجھا جی؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مالداری یہ بھی امتحان، غریبی یہ بھی امتحان۔ تو اب چلنا کس طرح ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو امتحان مانو گے تو پھر چلو اس طرح، مالداری ہے شکر کرو، کیا کرو؟ شکر کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج فرض ہوا حج ادا کرو، اپنے رشتہ دار غریب ہیں ان کے حقوق ادا کرو، اور بھی جو کرنے کے کام ہیں آگے بتائے ہیں کہ ایک مالدار کو کیا کرنا چاہیے، سماج میں جو غریب لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کرو، تو اب تم اللہ کی نگاہ میں کیا ہو؟ مقبول ہو، تمہاری مالداری قابل رشک ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا 2 آدمی قابل رشک ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن عطا کیا ہو اور وہ دن اور رات کے حصوں میں اس کو پڑھتا رہے من آناء اللیل والنہار، پڑھتا رہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی قابل رشک ہے، قیامت کے دن اس کا بڑا مقام ہے۔ اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دبا کر خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، کہہ رہے ہیں یہ آدمی بھی قابل رشک ہے۔ یہ کوئی ایرا گہرا نہیں کہہ رہا ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی قابل رشک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف مالداری یا صرف غریبی کوئی عزت اور ذلت کی چیز بولو بھائی نہیں، اصل آدمی کا عمل ہے۔ مالداری میں رہ کر شکر کے راستے پر چل رہا ہے، کامیاب ہے۔ اب غریبی میں آ جاؤ، غریب ہے تو نیرا غریب ہونا کوئی ذلت کی چیز نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں اس کو بہت جو ہے آدمی اپنے آپ میں بھی جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، میں تو غریب ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ روزی اللہ کے ہاتھ میں، روزی کسی کے ہاتھ میں بولو بھائی نہیں ہے، بلکہ اسلامی سوچ تو یہ ہے، اور اسلامی سوچ کے مطابق تو کسی کو حق ہی نہیں بنتا کہ کسی غریب کو ذلت کی نگاہ سے دیکھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص واقعے کے پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں بات کہی تھی، انما ترزقون بضعفائکم، کہ لوگوں یاد رکھو تمہیں روزی تمہارے کمزور اور غریب لوگوں کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ یہ جو سماج کے مالدار ہوتے ہیں نا، انہیں بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور اللہ جنہیں یعنی اللہ کے نظام کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کا نظام کیا ہے، اللہ کا نظام یہ ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، روزی کے بارے میں کہ روزی ہم نے تقسیم کی، یہ کسی کے حصے کی چیز نہیں، کوئی تقسیم کر کے نہیں لاتا، ہر آدمی کی روزی اللہ نے تقسیم کی ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور روزی کے معاملے میں ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی، ایک کو مالدار بنایا اور ایک کو غریب بنایا۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کا نظام چلانا ہے۔ میں بھی مالدار، یہاں جتنے بیٹھے ہم سب یکساں مالدار، برابر؟ تفسیر کون کرائے گا؟ میں اپنی دنیا میں مست رہوں جی۔ مسجد کا اگر صفائی کا مسئلہ ہے تو کام کرنے والا کہاں سے لاؤ؟ گھر میں پلمبرنگ کا کام کرنا ہے، کون لا کر دے گا اگر وہ مالدار ہے تو؟ نہیں آیا سن، نل بنانے کون کرے گا بھائی؟ اگر گھر کا ڈپٹ خراب ہو گیا بھنگی کہاں سے لاؤ؟ تو دنیا کا نظام اور سسٹم نہیں چلے گا۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ تو اللہ نے اوپر نیچے رکھا کہ ایک کو روزی دی ہے اور ایک کو نہیں دی ہے، تاکہ اس کا اس سے کام چلے گا اور اس کا اس سے کام۔ یہ اصول ہے اس دنیا کا، سمجھ میں آ گیا کہ ایک دوسرے کا اللہ نے لوگوں کو محتاج بنا کر رکھا ہے، اور روزی اس طرح تقسیم کری ہے کہ سب میں یکساں نہیں ہے، تاکہ دنیا کا کام چلتا رہے۔ جو جتنی زیادہ ذمہ داری اٹھائے گا وہ اتنی زیادہ روزی پائے گا، یہ سیدھی بات ہے۔ جو جتنی محنت کرے گا اور جتنے حقوق ادا کرے گا اتنے ہی زیادہ اس کو حقوق ملیں گے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک سسٹم ہے خدا کا، اس کو کوئی برابر نہیں کر سکتا۔ دنیا کی تمام طاقتیں مل جائے اور یہ چاہے کہ ہم سب کو یکساں روزی دیں، کبھی نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ یہ کمیونزم اور جتنے نظام آئے بعد میں جنہوں نے، تو وہ بھی کر نہیں سکے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آخری درجے میں ہمارے جب سب اصولوں کو فالو کیا جائے گا تب جا کر ایسا پاسبل ہے، لیکن نہ ان کے اصول کسی نے فالو کیے، اور یہ قیامت تک ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ ایک ایسا نظام ہے، بولو بھائی خدائی نظام۔ اچھا بتاؤ، ہم میں سے اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اتنے میں سے کوئی آدمی ایسا سسٹم بنا سکتا ہے کہ ہر آدمی کی اتنی بچے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے یا اس سے کم نہیں ہو سکتے؟ کوئی برابری کر سکتا ہے؟ ہاں، یا ایسا کوئی سسٹم کر سکتا ہے کہ ہر آدمی اتنا ہی خوبصورت ہوگا، اس سے نیچے سانولا یا اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا؟ اس نظام کو کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے، بس اسی طرح روزی کے نظام کو کنٹرول میں نہیں لایا جا سکتا۔
اللہ نے یہ نظام رکھا ہے، سماج میں مالدار بھی ہوں گے، سماج میں غریب بھی ہوں گے، سب کو ہدایت دے دی ہے کہ اس طرح چلو۔ تو سماج کو یہ کہا مالداروں کو، انما ترزقون بضعفائکم، تمہیں روزی دی جاتی ہے تمہارے غریب اور کمزوروں کی وجہ سے۔ ہے بات سمجھ؟ لہذا آدمی کو کبھی بھی اپنی مالداری پر گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیارے اللہ، یہ کتنی عزت کی چیز ہے کہ جو چیز آپ نے ذمہ اٹھا رکھی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے ذریعے کے طور پر کسے ہوئے مجھے قبول کر لی۔ میری روزی ہے یا آپ کی روزی ہے، یا میرے پڑوس میں غریب آدمی رہتا ہے اس کی روزی پوری ہونی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر جو بھی جاندار پیدا ہوگا اس کی روزی روٹی کا انتظام کس نے لیا ہے؟ اللہ نے لیا۔ یہ بات تو فائنل ہے، ایگریمنٹ پکا ہو چکا ہے۔ اب اس آدمی کو روزی پہنچنی ہے، لیکن یہ اللہ کا کیا کم انعام ہے کہ اللہ نے مجھے استعمال کر لیا کہ بھائی میں اپنے پڑوسی کے وہاں عید کے کپڑے لے کر جا رہا ہوں، بھائی لے لو، میری طرف سے ہدیہ ہے۔ تو یہ آپ احسان نہیں کر رہے ہیں۔ منت منہ کی خدمت سلطہ ہمیں کنی، خدمت بداشت کے بخدمت بداشت۔ یہ احسان مت جتلاؤ کہ ہم بادشاہ کی خدمت کرتے ہیں، بادشاہ کو تو خدمت کرنے کے لیے بہت سارے مل جاتے، یہ تو ہماری اور تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ ہمیں استعمال کر رہا ہے کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے۔ اس لیے قرآن کریم میں قدم قدم پر جہاں خرچ کرنے کے معاملات آتے ہیں وہاں خرچ کرنے والوں کو بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ دیکھنا کہیں احسان مت جتلا دینا، ورنہ فوراً صاحب ختم۔ جتنا خرچ کیا سب کروڑ روپیہ آپ نے خرچ کر دی اور ایک جملہ ایسا بول دیا کہ سامنے والے جس پر خرچ کیے تھے اس کا دل ڈوب گیا، آپ کا معاملہ ڈوب گیا، آپ کی یہ ڈیل فلاپ ہو گئی، ختم ہو گئی، اللہ کیا اس کی کوئی گنتی نہیں۔ تو یہ چیز تو مالدار یہ سمجھے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس کے حقوق ادا کرے، اور حقوق ادا کرنے میں جن لوگوں تک اس کے ذریعے روزی پہنچ رہی ہے تو وہ اس کو اپنے لیے سعادت سمجھے، خوش نصیبی سمجھے کہ ان کی روزی تو پکی تھی اور راستے سے جا سکتی تھی، اللہ نے مجھے استعمال کر لی اور اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے سماج میں عزت عطا کی۔ بھائی سمجھے جی؟ غریب ہے اس کا امتحان کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں غربت میں ہم امتحان یہ کرتے ہیں کہ جب غربت دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ صبر کرتا ہے یا بولو بھائی نہیں کرتا۔ اب ایک آدمی ہے 7,000 کما رہا ہے، 10,000 کما رہا ہے، غریب ہے، تو اب یہ آدمی اس غربت میں کرتا کیا ہے؟ آیا کوئی موقع مل گیا پتلی گلی حرام کمانے کی تو وہاں چلا گیا اور وہاں سے کمائی کر رہا ہے، تو اب یہ ناشکرا ہے۔ کیا ہے؟ اب یہ اللہ کی مرضی کے اگینسٹ جا رہا ہے۔ اب اس کی یہ غریبی بھی اس کے لیے کیا بن گئی؟ مصیبت بن گئی۔ یا یہ کہ ہے 7,000 روپئے، لیکن کام اس بندے کا یہ ہے کہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اس کے پاس بیٹھا ہے، اس کو کہہ رہا ہے یار بہت خراب حالت چل رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، پھر اس کے پاس کیا، اور جس پر نگاہ اٹھی اس سے امید ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ تمہیں تو صبر کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ ضرورت پوری نہیں ہوتی مصلی سنبھالو۔ کیا سنبھالو؟ مصلی، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے عرض کریں پیارے اللہ میری ضرورت ہے، اور اللہ آپ جو ہے عزت اور عافیت کے ساتھ اس ضرورت کو کیا کر دیجیے؟ پورا کر دیجیے صبر کے ساتھ، اور پھر ٹکا رہے جب تک وہ ضرورت سر پر آکار نہ کھڑی ہو جائے، اور کوئی جب تک جو ہے آدمی مجبور درجے کا نہ ہو جائے وہاں تک شریعت یہ چاہتی ہے کہ آدمی سوال نہ کرے۔ اور پھر اگر آپ کو ایسا ہے کہ بھائی اب میری کام چل رہا ہے تو دعا تو آپ نے کر ہی لی، تو سوال کس سے کیا ہے؟ اللہ سے۔ اب مخلوق سے صرف سبب کے درجے میں کہیں، اور قرض مانگ سکتے ہیں ضرورت کے۔ آپ نے ایک بندے کو کہا کہ بھائی میری یہ ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس اتنا قرضہ ہو مجھے دے دیے۔ اب آپ نے چونکہ لمبا پروسیس کر کے آئے نا تو وہ آپ کو عزت کے ساتھ دے گا۔ کیسے دے گا؟ عزت کے ساتھ، آپ کو خاص کنڈیشن کے ساتھ دے گا، آپ جب دینا چاہے تب دے سکتے ہیں۔ تو جو لوگ صبر کر کے صحیح راستے پر اللہ اور اس کے رسول کے مزاج کے مطابق چلتے ہیں، کبھی وہ خالی دامان نہیں بیٹھے رہتے، ان کے کام کبھی رکتے نہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ آج کی غربت کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے کام نہیں کرنا چاہتے، محنت نہیں کرنا چاہتے، حلال اسباب نہیں اختیار کرنا چاہتے، اپنے رب کو منانا نہیں چاہتے۔ غربت سر پر پڑی ہوئی ہے، 24 گھنٹے فون میں گرے ہوئے ہیں۔ غربت سر پر پڑی ہوئی ہے، بیوی بچوں کے خرچے برداشت نہیں ہو رہے، اور یہ میاں کہیں اور جا کر وقت جو ہے برباد کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مانگو، اور اس کے بعد جو ممکن تدبیر ہے اس کو اختیار کرو۔ اللہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں رکھتا ہے۔ تو بہرحال مالداری نیری یہ اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ آئیڈیولوجیکل آدمی کی کیا ہے؟ غلطی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ صرف غریبی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ذلیل ہونے کی علامات بولو بھائی نہیں ہے۔ مالداری میں شکر کا راستہ اپنائیے اور غریبی میں
صبر کا راستہ اپنائیے، گناہوں کا راستہ آدمی نہ اپنائے، یہ آدمی اللہ کے یہاں کیا ہے؟ ولی ہے، مقبول ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ اتنی آیت سمجھ میں آ گئی؟ جی بہرحال تو یہ آدمی کی سوچ کی غلطی تھی، قرآن نے اس کو صحیح کیا کہ مالداری کو اپنا آخری درجے کا انعام مت سمجھو کہ بس کامیاب ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ آج کی دنیا میں ایسا ہے کہ مالداری کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے آدمی، ایسا نہیں۔ اور غریبی کو پلے درجے کے آدمی اپنی ناکامی سمجھتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے جی۔ اور اسی سے بات بھی معلوم ہو گئی کہ کبھی بھی کسی کو غریبی کا تانا بولو بھائی نہیں دے سکتے، اس کی وجہ ہے بھائی کسی کو بدصورتی کا تانا دینا جائز ہے، نہیں دے سکتے بھائی۔ اس کو وہ خاص کنڈیشن کر کے فرشتوں کو کہہ کے تھوڑی آتے، تھوڑا یوں کرنا، یوں شیپ بنانا، اس طرح میں باہر جا رہا ہوں ماں کے پیٹ سے، اس طرح تھوڑی ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام تھا وہ چلایا۔ اسی طرح روزی بھی کس کا نظام ہے؟ اب بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ روزی ہم نے تقسیم کی، ہر آدمی کی روزی اس کو ملتی رہے گی۔ اب کبھی شادی ہوئی اور نوجوان بیچارہ کوشش بھی کر رہا ہے اور پھر بھی اس کے خرچے برداشت نہیں ہو رہے، تو وہ جو لڑکی کے گھر والے ہیں وہ تانے دیتے ہیں، کیا کماتا نہیں ہے، کیسا فقیر قسم کا آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ کی بیٹی کون سی بڑی قسمت والی تھی جو روزی آئی نہیں؟ اگر آپ کی بیٹی اتنی قسمت والی تھی تو روزی آ جانی چاہیے تھی بھاگ کر جی۔ لکشمی بائی آئی تو ساتھ میں دوسری لکشمی بھی آنی چاہیے تھی۔ ایک صحابی تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے لگے کہ حضور بہت تنگی چل رہی ہے۔ حضور نے کہا دوسری شادی کر لو۔ کیا کہا؟ دوسری شادی کو بیچارے نے کر لی۔ پھر واپس آئے کہہ رہے معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، ابھی تنگی چل رہی ہے، کہا دوسری شادی تیسری کرو۔ نہیں ہے سمجھ تو تیسری کی تو تقریباً تیسری یا چوتھی پر بہرحال تیسری ہوئی یا چوتھی ہوئی تو گھر میں مالداری آ گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کی روزی کبھی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ شوہر کی گاڑی چل جاتی نہیں ہے بس۔ تو لیکن دونوں کی قسمت کا اثر ہوتا ہے اس میں، اس لیے کبھی ایک دوسرے کو تانا بولو نا بھائی نہیں۔ کبھی بیوی کو آدمی کہے کہ تو کیسی پھوٹی قسمت کی آئی ہے جو میرا کام ہی نہیں چل رہا ہے، تو یہ بھی غلط ہے بھائی۔ تو یہ سب چیزیں اس لیے ہے کہ آدمی اسلامی نظریات اور اسلامی آئیڈیالوجی کے ساتھ نہیں چلتا ہے۔ بھائی روزی کس کے ہاتھ میں ہے بولو؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ روزی کی بیس پر کسی کو شریعت حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں دیتی، اور صرف نیری روزی کی وجہ سے کسی کو آپ باعزت بھی نہیں کہہ سکتے۔ دنیا کے اعتبار سے کہہ سکتے ہو، شریعت میں ایسا نہیں۔ شریعت میں تو اصل چیز ہے اعمال۔ کیا ہے بولو؟ کیا ہے؟ جو آدمی اپنے اللہ کا وفادار، اپنے رسول کا وفادار، گناہ نہیں کرتا، کسی کے حقوق نہیں دباتا، لوگوں سے اخلاق کے ساتھ ملتا ہے، یہ آدمی اس لائق ہے کہ اس کو پلکوں پر بٹھایا جائے۔ بھائی پلکوں پر بٹھایا جائے۔ اس زمین پر ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا نظام چل سکتا ہے، نہیں ایسا؟ اور اگر ایسا کوئی مالدار ہے پھوٹی قسمت کا کہ نہ میراث تقسیم کر رکھی اس نے، نہ لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، نہ قرضے لیے وہ دے رہا ہے، نہ حج فرض ہوا وہ ادا کر رہا ہے، اور پھر اس کی عزت کی جائے، شریعت اس کو مانتی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہمارے یہاں اصول یہ ہے اسلامی سماج کا، جو جتنا زیادہ دیندار، اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہوگا، تقوی والا ہوگا، وہی سب سے زیادہ کیا ہے؟ عزت والا ہے۔ اور یہ رہی تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے تو صاف کہا تھا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ نیری دولت کو دیکھ کر دوسرے لوگ کافر ہو جاتے، یعنی بھائی کافروں کے پاس اتنا زیادہ مال ہے، اتنا زیادہ مال ہے، یوں کر کے جو کمزور ایمان والے ہوں کیا نہ ہو جاتے؟ کافر نہ ہو جاتے۔ اس بات کا خوف نہ ہوتا تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی اتنی بے حیثیتی ہے میرے نزدیک، یعنی اس دنیا کی مال و دولت کی میرے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کی ایک ایگزامپل سمجھو کہ یہ جو کافر ہیں نا، جو میرے وجودی کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ میری زمین پر رہ رہے ہیں، میرے بنائے ہوئے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، میری زمین سے اگائی ہوئی کھیتی سے کیا کر رہے ہیں؟ پیٹ پال رہے ہیں، یہ کافر ان کے گھروں کو میں سونے اور چاندی کا بنا دیتا۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں اس چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہیں ہے بس۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ نیری مالداری کوئی چیز نہیں، مالداری دینداری کے ساتھ ہو تو قابل رشک ہے۔ کیسی ہے؟ قابل رشک ہے۔ ایسا آدمی ہے کہ جس کے اوپر رشک کرنا چاہیے۔ صحابہ میں یہ چیز ہوتی تھی، صحابہ کرام میں صرف نیری مالداری پر تکیہ نہیں تھا کہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے میرے پاس تو بہت زیادہ مال ہے بس کام چل گیا اپنا۔ صحابہ میں حریفائی ہوتی تھی۔ دیکھو جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ہر نماز کے بعد تسبیح
فاطمی نہیں ہے، رات کو پڑھتے ہیں تسبیح فاطمہ، اور وہی تسبیح ہم جب ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو یہ اصل میں تسبیح فقراء ہے، نہیں ہے وہ سمجھ۔ اصل میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ مالدار لوگ تو خوب پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تو جو غریب تھے خرچ نہیں کر سکتے تھے وہ حضور کے پاس گئے، کہنے لگے حضور یہ مالدار تو دن رات پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ تو کتنا آگے بڑھ جائیں گے جنت میں ہم سے، تو ہمیں کچھ عمل بتاؤ کہ ہم ان سے آگے بڑھیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، الگ الگ عدد ہے، اس طرح پڑھ لیں، 100 کی وہ بھی پوری کر لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ کے بار یہ بتایا۔ تو صحابہ خوش، جو غریب تھے جا کے کرنے لگے۔ اب مالداروں کو پتہ لگ گیا، مالدار صحابہ کو کہ کیا ہے یہ نئی چیز مارکیٹ میں آئی ہے، تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ اب یہ روتے ہوئے پھر گئے، کہا کہ انہوں نے بھی شروع کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ یہاں دیکھیے کہ مالداروں نے اپنی مالداری پر بھروسہ نہیں کیا، ایسا نفل درجے کا عمل بھی کہاں آیا؟ مارکیٹ میں آیا تو فوراً اس کو کرنے لگے۔ تو یہ بات ہے اصل میں، نیری مالداری کوئی چیز، مالداری دینداری کے ساتھ قابل رشک چیز ہے۔ تو صحابہ روتے ہوئے آئے حضور سے، کہنے لگے حضور یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، ہم تو اپنے لیے اسکول پاس کرا کر گئے تھے، یہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حضور نے کہا اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، اب اللہ نے جو تقسیم کر رکھی اسی پر راضی رہو۔ تو یہ چیز ہے بہرحال۔ تو اس آیت میں آج کی دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ مالداری سب سے بڑی چیز ہے اور غریبی سب سے بری چیز ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں اصل کس چیز پر فوکس ہے؟ عمل پر۔ کس پر بھائی؟ عمل پر۔ اور مالداری اور غریبی کیا چیز ہے؟ امتحان کی چیز ہے۔ مالداری میں بھی امتحان شکر کا راستہ اپناؤ، اور غریبی میں بھی امتحان کے صبر کا راستہ اپناؤ۔ اور غریب اگر صبر کا راستہ اپنائیں گے تو یاد رکھیں قیامت کے دن مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں بھیجا جائے گا۔ کتنے سال پہلے؟ دنیا کے 500 سال ہے، آخرت کے اعتبار سے آدھے دن پہلے۔ کتنے دن پہلے؟ آدھے دن پہلے۔ آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ تو آخرت کے آدھے دن پہلے اللہ مالداروں کو بھیجیں گے جنت میں، اور اس کے بعد کون جائے گا؟ غریب جائیں گے۔ پہلے غریب جائیں گے اور اس کے بعد کون جائے گا؟ مالدار جائیں گے، اس لیے کہ مالدار کا مسئلہ بھی رہے گا نا کہ بھائی اس کا حساب کتاب بھی تو لمبا چوڑا چل رہا ہوگا۔ جی بہرحال تو اتنی بات سمجھ گئے، ہماری سوچ درست ہو جائے گی کہ نیری مالداری کوئی چیز نہیں اور نیری غریبی بھی کوئی چیز نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بھائی روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیشہ اجملوا فی الطلب، حلال راستے ہی آدمی کو اختیار کرنے چاہیے، اپنے بس کی ہر کوشش کرنی چاہیے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن کوشش کیسی؟ حلال۔ کیسی؟ حلال، بس یہ۔ اور پھر اس کے بعد نہیں ملتا ہے تو بالکل حوصلے نہ توڑے، بالکل شکوے والے جملے نہ کہیں۔ خاصتاً اپنے گھر کی عورتوں کے آدمی کیا کرے؟ تربیت کرے کہ ایسے موقع پر گھر کی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ایسے جملے بول جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے کبھی کبھی ایمان بھی خطرے میں آ جاتا ہے۔ اللہ کو تو امید دکھ گئی لے نعوذ باللہ، ہمارے گھر میں تکلیف ہوا کرتی ہے نہ کیا کیا بولتے ہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ چھوٹی تکلیف آئے یا بڑی تکلیف آئے کیا کریں گے؟ صبر، اور کس کی طرف رجوع کریں گے؟ اللہ کی طرف۔ ایک مرتبہ حضور کی مجلس میں چراغ گل ہو گئے، فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہا چراغ گل ہونے پر بھی انا للہ تک، ہاں اس پر بھی تو تکلیف ہوتی ہے آدمی کو تھوڑی بہت، اس پر بھی پڑھو انا للہ، کتنی بڑی چیز ہے۔ تو ہر چھوٹی موٹی چیز پر کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ پڑھنا چاہیے۔ اور اصل ہے مصیبتوں میں کہاں جڑنے کا؟ بولو بھائی، اللہ کی طرف۔ جو مصیبت آئی اور اس نے ہمارے مصلی کے وقت کو بڑھا دیا، مصلی کے وقت کو بڑھانے کا مطلب یہ کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر ٹکا کر کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ تو یہ مصیبت حقیقت میں مصیبت بولو بھائی نہیں ہے، یہ تو کیا مزے کی چیز ہے جس نے آدمی کو کس سے قریب کر دیا؟ اللہ سے قریب کر دیا۔ اس کا نقد انعام ہے یہ کہ آدمی کس سے قریب ہو جاتا ہے؟ اللہ سے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ تو بھائی اتنی چیز کریں گے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آدمی کی سوچ کو درست کیا کہ اب تک ہم نے جو رپورٹنگ کی ہے نا، لوگوں کے حالات دیکھ رہے ہیں نا اوپر بیٹھ کر، تو یہ ہے کہ مالداری کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور غریبی کو ذلت سمجھتے ہیں۔ اور یہاں پر ہے نا ربی اکرمن، اللہ نے میری عزت کی ہے، یہ شکریہ کے طور پر نہیں ہے یہاں پر جو کہا ہے، یہاں تو آدمی اترانے کے طور پر کہہ رہا ہے۔ کس کے طور پر؟ اترانے۔ یہ سمجھتا ہے کہ مالداری جب آدمی کو ملی تو یہ سمجھتا ہے کہ میری کوالیفیکیشن کی وجہ سے ملی، میں اس کا حقدار تھا اس کے لیے مجھے ملی۔ اس لیے مومن کو جب ترقی ملتی ہے تو وہ ہمیشہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ کیا کہے گا؟ اللہ کا فضل۔
اب اگر ایسا ہوا کہ ترقی ملی، اچھی جاب مل گئی مثلا، یا یہ کہ بزنس میں بہت زیادہ کیا ہو گیا، پروفٹ ہو گیا، تو میں نے پلان ایسا کیا تھا نا، میں نے اتنی محنت کی تھی نا، میں نے ان سے بات کی تھی نا، ان سے بات کی تھی نا، 10 تو کال گھمائی لے میں نے، تو پھر کیا کام نہ ہوئے اپنا، یہ غلط بات ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، اچھا کال گھما رہے تھے تو وہ دل گھمانے والا تو اوپر ہی بیٹھا تھا، وہ دل گھما دیتا بھائی، سمجھ میں نہیں آیا، سامنے والے کا دل تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ بات ہے، اس طرح کی بڑی بڑی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ جو ترقی، جو مالداری مل رہی ہے، کہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا۔ اور یہ جو اسباب میں نے اختیار کیے تھے، یہ اسباب اللہ نے اس کو تقدیر کے موافق بنا دیے، ورنہ دنیا میں تو ہم اکیلے تھوڑی ایسے لال ہیں جو اسباب اختیار کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ اسباب اختیار کر رہے ہیں، سب کے فلاپ ہو رہے ہیں، آپ کے کیسے کامیاب ہو گئے؟ نیری آپ کی کوشش کی وجہ سے اگر کامیاب ہونے تھے تو تم نے کون سے سرخاب کے پر لگا رکھے ہیں؟ جتنے لوگ کر رہے ہیں ان کے سب کے کامیاب ہو جانے چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ بغیر اللہ کی مدد کے کام، بولو بھائی، نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کامیابی ملے تو کیا کہے؟ اللہ۔ اور پھر ربی احانن جو کہا ہے نا قرآن نے کہ میرے رب نے میری توہین کی، تو یہاں یہ کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کو اس سے زیادہ دینا چاہیے تھا لیکن اللہ نے مجھے دیا نہیں۔ جب آدمی شکوے کرتا ہے نا تو وہ اللہ پر الزام لگاتا ہے، اللہ پر یوں انگلی اٹھاتا ہے کہ آپ کو مجھے دینا چاہیے تھا لیکن آپ نے مجھے دیا نہیں۔ ذلیل کرنا کب ہوگا بھائی؟ ذلیل کرنا کب ہوگا؟ جب کسی کو اس کا حق نہ دیا جائے تو وہ کہے گا مجھے ذلیل کر رہے ہو، میرا حق نہیں دے رہے ہو، اب مانگ رہے ہو، مخلوق کے سامنے بیٹھ کر اللہ کی شکایت کر رہے ہو۔ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو مستحق سمجھ کر اللہ کی شکوے شکایت کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، آدمی کا کباڑا کر دے گا آخرت میں۔ آئی بھائی بس سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے اس دیکھو آدمی کے دماغ میں جو سوچ پلتی ہے نا تو اس کی وجہ سے اعمال وجود میں آتے ہیں۔ اب اس سوچ کا حاصل یہ ہے کہ آدمی نے سب کچھ کس کو سمجھ رکھا ہے؟ مال کو۔ تو اب اس سوچ کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا وہ اللہ کر آگے بتائیں گے، کل کریں گے انشاءاللہ، اس کو آگے ہے کل اس کے سائیڈ ایفیکٹ۔ سبحان اللہ الحمد للہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔